ایک تجزیہ کار نے اس بات کا اعتراف کیا ہے امریکہ نے پاکستانی معاملات میں مداخلت کی۔ کیا یہ ضروری ہے کہ امریکی کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جو تجزیہ نگار جو بات کہے ہم اسے منو من قبول کر لیں؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ پاکستان میں ایک خاص طرح کے مائنڈ سیٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہوں اور جان بوجھ کے یہ بات اس کے منہ سے نکلوائی گئی ہو۔ ویسے میرا امکان مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ درست ہوگا۔ پاکستان میں کون سا ایسا سیاسی لیڈر ہے، ہماری اشرافیہ میں سے کون سا ایسا سو کالڈ قائد ہے جو واقعی پاکستان کے ساتھ، ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مخلص ہو؟ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کے اندر برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جمہوریت بدتمیزی، ہلڑ بازی، بےہودگی اس چیز کا نام ہے۔ جمہوریت نے یورپ میں ترقی تو بہت زیادہ کی، لیکن مسلم ممالک جتنے بھی ہیں سب میں یہ پٹ گیا۔ جمہوریت نے جس بل کے اوپر ترقی کرنی تھی اس کا نام ہے سرمایہ۔ انہوں نے جمہوریت کے نام پر، اپنے ملک میں جمہوریت قائم کرنے کے نام پر دوسرے ملکوں میں مداخلت کا عمل جاری رکھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، نظر ڈالیں گے اس ہفتے دنیا بھر میں ہونے والی اہم خبروں پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، فاکس نیوز پر ایک تجزیہ کار نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امریکہ نے پاکستانی معاملات میں مداخلت کی۔ عمران خان صاحب اور ان کے جو لوگ ہیں وہ اس کو غلامی سے تعبیر کر رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات درست ہے؟ اسے ہم دو اینگل سے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ ضروری ہے کہ امریکی کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جو تجزیہ نگار جو بات کہے ہم اسے منو من قبول کر لیں؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ پاکستان میں ایک خاص طرح کے مائنڈ سیٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہوں اور جان بوجھ کے یہ بات اس کے منہ سے نکلوائی گئی ہو، کیونکہ وہ کوئی سرکاری عہدیدار نہیں تھی، ایک تجزیہ کار تھی، جیسے میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس پاسبلٹی کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نمبر دو، اگر یہ درست بھی ہے، ویسے میرا امکان مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ درست ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کون سا ایسا سیاسی لیڈر ہے، ہماری اشرافیہ میں سے کون سا ایسا سو کالڈ قائد ہے جو واقعی پاکستان کے ساتھ، ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مخلص ہو۔ آنیسٹلی سپیکنگ مجھے کوئی بھی نہیں لگتا۔ خان صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی کھلی مداخلت ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، یہ کھلی مداخلت ہے، مگر آپ امریکہ کی مداخلت جسے غلامی سے تعبیر کر رہے ہیں، تو آپ امریکی غلامی سے نکل کر آزادی کا جھنڈا بلند کرنے جا رہے تھے، یا پاکستان اور پاکستانیوں کو امریکہ کی غلامی سے نکال کے روس اور چائنا کی غلامی میں دینے جا رہے تھے؟ بات تو یہ ہے کہ آپ اپنا آقا بدلنے جا رہے تھے، آپ آزادی کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ آزادی بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو اگر آپ کا آزادی کا نعرہ تھا تو میں اس نعرے کو نہیں مانتا، آپ صرف اپنا آقا چینج کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو آپ کی موجودہ حکومت آئی ہے، انہوں نے بھی جو بیانات دی ہیں، جس طریقے سے بڑے اہم لوگوں نے کھلے عام مائک کے اوپر، کیمرے کے اوپر یہ بات انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ کہی ہے کہ ہم امریکہ کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمیں روٹی شوٹی نہیں ملے گی، کوئی کہتا ہے کہ وہ سپر پاور ہے، ہم اس کے بغیر جی نہیں سکتے۔ یہ لوگ بھول گئے کہ حقیقی سپر پاور کون ہے۔ یہ اس سپر پاور کو جسے کہ سپر پاور مانتے ہیں، اس کا پڑوس میں انجام نہیں دیکھ سکے، اس کا ویتنام کا انجام نہیں دیکھ سکے۔ اس نے تو کہاں کہاں نہیں شکست کھائی۔ موغادیشو میں کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، ویتنام میں کیا ہوا اس کے ساتھ، افغانستان میں کیا ہوا اس کے ساتھ۔ یہ تو اسی صدی کی باتیں ہیں۔ افغانستان والا تو پچھلے سال کی بات ہے، چند مہینے پرانی بات ہے بلکہ۔ بالکل۔ لیکن المیہ یہی ہے کہ ہم آزاد کہتے ہیں نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے قائد کوئی روس کا غلام ہے، کوئی چائنا کا غلام ہے، کوئی برطانیہ کا غلام ہے اور کوئی امریکہ کا غلام ہے، اور ان کی طرف سے جو مداخلت ہوئی ہے، جس کا ان کے ایک تجزیہ کار نے اعتراف کیا ہے، یہ مداخلت تو گزشتہ 70 سالوں سے جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا مسلسل چل رہی ہے۔ حکومتیں ان کی مرضی سے بنائی جاتی ہیں، حکومتیں ان کی مرضی سے گرائی جاتی ہیں، اہم اعلیٰ عہدوں پر تعیناتی ان کی طرف سے کی جاتی ہے۔ پاکستان کے ایک مرحوم جرنیل تھے، ISA کے چیف تھے، جہاد افغانستان میں ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ پاکستان کے ہر خاص و عام کی زبان پر ان کا نام ایک وقت میں رہا ہے، جنرل حمید گل۔ انہوں نے انتہائی اہم عہدے پر تقرری میں امریکہ کے کردار کا کھل کر ذکر کیا تھا۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے میرا خیال ہے۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، لیکن یہاں پہ ایک سوال اور ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم تو 70 سال سے غلام ہی تھے اور آگے بھی ان کا مائنڈ یہی ہے کہ ہم غلام ہی رہیں گے، لیکن آپ ایک چیز کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ امریکہ کی دوستی ان کی دشمنی سے زیادہ بدتر ہے۔ یہ ان کا اپنا وزیر خارجہ تھا ہنری کسنجر، یہ اس نے کہا تھا۔ آپ ذکر کرتے ہیں۔ ہاں جی بالکل بالکل بالکل۔ کیا برا تھا کہ اگر ان کی غلامی سے ہم کسی اور کی غلامی میں چلے جاتے، شاید حالات کچھ بہتر ہو جاتے۔ ہاں جی، اس حوالے سے دیکھا جائے تو شاید ہماری جو پریویس گورنمنٹ تھی ان کی سوچ یہی تھی کہ ایک مرتبہ آقا بدل کر دیکھ لیا جائے۔ جب آپ نیا نیا ملازم رکھتے ہیں نا
گھر میں بھی, تو شروع میں آپ اسے پیارتے پچکارتے زیادہ ہیں تاکہ اس کا دل لگ جائے, اس کا خیال رکھتے ہیں, اسے کم کام دیتے ہیں, ریسٹ کرنے کا زیادہ اسے موقع دیتے ہیں, باہر ساتھ لے کے جاتے ہیں, اس لیے کہ ملازم کا گھر میں دل لگ جائے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بہتر تھا. دوسری بات, اگر آپ اسٹریٹجک پوزیشن بھی دیکھیں تو پاکستان کے لیے امریکہ کا اتحادی بننے کی نسبت روس اور چائنا کا اتحادی بننا زیادہ فائدہ مند تھا. اس کے علاوہ اگر آپ بھارت کو بھی دیکھیں تو بھارت اس وقت ڈبل گیم کھیل رہا ہے. وہ روس سے تیل لے رہا ہے, روس سے اسلحہ لے رہا ہے, امریکہ کو وہ پچکار رہا ہے ساتھ ساتھ کہ میں تمہارے ساتھ بھی ہوں, میں افغانستان کے معاملے میں یہ کروں گا, میں چین کے خلاف تمہاری سٹینڈ لوں گا, میں پاکستان کو نکیل ڈالنے میں تمہاری مدد کروں گا. وہ ڈبل گیم کر رہا ہے. اور اس نے اس وقت تیل کا جو بحران ہے, گیس کا جو بحران ہے, پوری دنیا کا سب سے زیادہ فائدے میں اس وقت انڈیا رہا ہے. اس نے اس کے ساتھ انتہائی کم داموں تیل گیس وغیرہ لینے کے اوپر ایگریمنٹس کر لیے ہیں, تیل منگوا رہا ہے اور دنیا سے کچھ بھی نہیں کر رہی. تو یہ موقع تھا کہ ہم بھی اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے, بارگیننگ کرتے, مگر ہم نے سب کچھ گنوا دیا. دیکھیں آپ کا سونا کہاں پہ چلا گیا, ڈالر ریٹ سے جس نے اپنے لنک کیا ہوا اپنے آپ کو, آپ کا تیل, آپ کا گولڈ, آپ کی معیشت ساری کی ساری تباہ و برباد ہوگی صرف اس ڈالر کے ساتھ لنک کرنے کی وجہ سے. اگر آپ ڈالر سے ڈی لنک کر دیتے, اگر آپ چائنا کے ساتھ روبیل میں ٹریڈ کرتے, جیسا کہ روس کے ساتھ آپ روبیل میں ٹریڈ کرتے جیسا کہ وہ کہتا ہے, چائنا کے ساتھ آپ یوان میں ٹریڈ کرتے جیسا کہ وہ کہتا ہے, ترکی کے ساتھ آپ ترکش کرنسی میں ڈیل کرتے, اسی طرح مسلم دنیا ایک اپنی کرنسی ڈیولپ کر لیتی تو امریکہ کو شکست دی جا سکتی تھی. مگر یہ لوگ پیٹرو ڈالر کے معاملے میں کچھ حادثات اور واقعات دیکھ چکے ہیں جس کی وجہ سے ان میں اتنی جرت نہیں ہو پا رہی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کے اندر برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے. گزشتہ دنوں مسجد نبوی میں سیاسی ہوٹنگ ہوئی, تو کیا واقعتاً یہ خالصتاً جمہوری عمل تھا؟ جی, خالصتاً جمہوری عمل تھا, کیونکہ جو آپ نے کہا کہ جمہوریت میں کہا جاتا ہے برداشت ہوتی ہے, تو یہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ کہا جاتا ہے. ایکچولی جمہوریت بدتمیزی, ہلڑ بازی, بےہودگی اس چیز کا نام ہے. آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوتا ہے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے ایک فنی سا کلپ دیکھا کہ کلاس روم میں ٹیچر نے ایک ڈیبیٹ کے لیے ٹاپک لکھا اور کلاس سے کہا کہ آئی وانٹ پارلیمنٹری ایٹیٹیوڈ, تو تم لوگ یہ ہو اور تم لوگ یہ ہو, دو گروپ ہیں اور مجھے پارلیمنٹری رویہ چاہیے. تو لوگ گتھم گتھا ہو گئے, کتابیں مار رہے ہیں, کاغذ مار رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, لڑکیاں ایک دوسرے کے بال کھینچ دیں کہ دس از پارلیمنٹری بیہیویئر. تو ہمارے ہاں پارلیمنٹ کا بیہیویئر روز دیکھتے ہیں. اچھا, یہاں پر نہیں دیکھتے کیا انڈیا کی پارلیمنٹ میں نہیں دیکھتے؟ بالکل. کیا آپ نے امریکہ کی پارلیمنٹ میں نہیں دیکھا کہ جب ٹرمپ کو انہوں نے باہر نکالا تو وہاں پہ کیا کچھ ہوا؟ تو جمہوری رویہ یہی ہوتا ہے جس میں بدتمیزی ہے, جس میں گالی گلوچ ہے, جس میں نان سینس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے. دس از نمبر 1. لیکن جو اب ہم بات کرنا چاہتے ہیں, جس کی طرف آپ اشارہ کر کے جو مجھ سے کہلوانا چاہ رہے تھے, وہ اصل میں یہ تھا کہ مسجد ایک مقدس جگہ ہے. بالکل. پھر مسجد نبوی حرم کے بعد اسی کا نمبر ہے اس کی تقدیس کے حوالے سے. کیا وہاں پر کسی بھی قسم کی ہلڑ بازی جائز ہے یا نہیں؟ اصل میں آپ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے. جمہوریت کو تو ہم نے متون کیا حسب عادت. بالکل. اچھا, میں اس میں دونوں طرف کی رائے کے درمیان میں ایک رائے نکالنا چاہتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد نبوی میں اس طرح کی ہلڑ والی نہیں ہونی چاہیے تھی. مسجد کا وقار ہے, تکریم ہے, مسلمانوں کا وقار ہے. پوری دنیا میں کیا امیج گیا ہوگا کہ ہم نے اپنے مقدس مقام پر کیا کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ صرف چور چور کے نعرے ہی مسجد کی تکریم کے خلاف ہیں یا کسی کی آمد پر جیوے جیوے کے نعرے لگانا بھی تکریم کے خلاف ہے؟ اگر یہ دونوں طرف سے چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر دونوں کے اوپر برابر سطح کے مقدمات درج کیے جانے چاہیے. دس از نمبر 1. بالکل. دوسری بات یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں آواز بھی بلند نہیں ہونی چاہیے تھی, مسجد میں کسی بھی قسم کی عبادت کے علاوہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے تھی, تو وہ بھی اسلام کا راہبوں والا تاثر جو رہبانیت ہے اسلام میں گسیڑی کی زبردستی, وہ اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, مساجد جو تھی اصل میں وہ شورا, پارلیمنٹ مسجد تھی, وہ شورا کی جگہ تھی. وہاں دنیاوی معاملات کے ہر پہلو کو ڈسکس کیا جاتا, وہاں جنگوں کو ڈسکس کیا جاتا, جنگوں کی پالیسی بنائی جاتی. میں نے خود پڑھا ہے کہ مسجد نبوی کے سیر میں شمشیر زنی کے مقابلے ہوتے تھے, وہاں کشتی کے مقابلے ہوتے تھے. مسجد نبوی میں تلواریں چلا کے سیکھ رہے ہیں, اسلحہ چلانا سیکھا جا رہا ہے, کشتیاں ہو رہی ہیں. جب تلوار بازی ہو رہی ہوگی, جب کشتیاں ہو رہی ہوں گی, اٹھک پٹک ہو رہی ہوگی, تو چیخ چگاڑ بھی ہو رہی ہوگی. بالکل. تو یہ اس چیزوں سے آپ انہیں بند نہیں کر سکتے. اصل میں مسجد کا تو کام ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کے تمام معاملات وہاں ڈسکس ہوں, شادیوں کے معاملات وہاں ڈسکس ہوں, قبیلوں کی لڑائیاں وہاں سیٹل کی جائیں. اگر مسلمان ملکوں کے آپس کے معاملات کسی گڑبڑ کی طرف جا رہے ہیں, انہیں وہاں پر اکٹھا کیا جائے. ترکی کو وہاں بلایا جائے, سعودیہ کو وہاں بلایا جائے, پاکستان کو بلایا جائے, ملائیشیا کو بلایا جائے. جو بھی مسلم ممالک اس وقت کسی بھی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہیں, انہیں اکٹھا بلا کے وہاں پر ان کی میٹنگ کی جائے. جب آپ گلے شکوے کریں گے تو اونچی اونچی بھی بولیں گے, آپ شکایتیں بھی کریں گے, آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا, آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اسی جگہ پر اس کا حل بھی نکلنا چاہیے. تو مسجد, ایک بات جی یہاں سے ایک اور پوائنٹ نکلتا ہے. آپ نے جس طرح گلے شکوے, چیخنے چنگاڑنے کی بات کی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے بھی اپنے ایک گلے شکوے کا انداز اس طرح سے اپنایا اور آپ کی اس بات سے ان کے اس کام کو جائز ہونے کا؟ نہیں, میں نے دونوں رائے بتا رہا ہوں. میں نے پہلے یہ بتایا کہ
تکریم اور تقدیس یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اب جب وہاں پہ وہ میٹنگ کرتے ہیں, وہ گلے شکوے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کیا, وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کیا, اس میں مسجد کی تقدیس اور تکریم کو مجروح نہیں کرتے تھے. دس از نمبر 1. دوسری بات ایک اور جو آپ نے کہا کہ آپ نے ان کے عمل کو جائز قرار دیا, اس میں ایک بہت اہم بات ہے جو تمام پارٹیاں, سیاسی پارٹیاں, ان کے لیے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں. میں اس واقعے کے کرداروں کے نام مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہے. بہرحال ایک آدمی کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا. جب سنسار کرنے کے لیے مجمع جمع ہوا تو اس نے صرف ایک کہا کہ پہلا پتھر وہ مارے جو خود پاک ہو. پہلا پتھر وہ مارے جو خود پاک ہو. بات ختم. اب مسجد نبوی میں جن لوگوں نے چور کے, ڈاکو کے, جس طرح کے بھی نعرے لگائے, مجھے تو نعرے بھی نہیں یاد سارے کے سارے, سوال یہ ہے کہ وہ جس کے کہنے پر وہ نعرے لگا رہے ہیں یا خود جس پارٹی سے ان کا تعلق ہے, حتیٰ کہ وہ خود اپنی ذات کے اندر, کیا وہی کچھ تو نہیں جس کا وہ نعرہ لگا رہے ہیں؟ بالکل. اب یہ سوال کرنے کے بعد میرا خیال ہے کہ تمام جواز ختم ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ نعرہ بازی تو وہ کرتا نا, وہ گریبان تو وہ پکڑتا, گریبان تو وہ پکڑتا نا کہ حکمران سے. اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہے کہ چادر کہاں سے آئی, تو وہاں بھی حکمران سے سوال کیا گیا نا کہ بیت مال کہاں سے آیا. بالکل. لیکن وہ سوال پوچھنے والا پاک دامن تھا, وہ سوال پوچھنے والا خائن نہیں تھا, وہ سوال پوچھنے والا ڈکیت نہیں تھا, وہ سوال پوچھنے والا مرڈرر نہیں تھا, وہ کرپٹ نہیں تھا. سوال یہ ہے کہ یہاں پر جنہوں نے سوال پوچھا وہ خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ان کی اپنی حیثیت کیا ہے. یعنی کہ اگر کوئی چور ہے, کوئی ڈاکو ہے, تو پھر اسے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں. دوسرے کو وہ کیسے کہے؟ مطلب پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیں نا. وہ کس مقدس مقام پر آپ یہ بات کر رہے ہیں, اس مقدس مقام پر آپ للکار رہے ہیں, اپنا کیس اللہ کی عدالت میں پیش کر رہے ہیں, رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنا کیس پیش کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی حال جانتا ہے. آپ ایک عام عدالت میں کیس کرتے ہیں, عدالت کو کیا پتا؟ آپ نے اللہ کی عدالت میں کیس پیش کیا ہے, آپ نے رسول اللہ کو اپنا گواہ مقرر کیا ہے ساتھ, تو اللہ کو تو دلوں کی حال کا پتا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھنے کے بجائے وہاں پہ یہ کچھ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور یہ جو جمہوریت کی اپنے بات کی تھی, انہیں یہ جرت اسی نام نہاد جمہوری فلسفے نے دی کہ جہاں پر 4 لوگ اکٹھے ہو جائیں, انہیں اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ جہاں مرضی جس مرضی کی پگڑی اچھالیں, جس مرضی مقدس مقام کی توہین کریں, کیونکہ جمہوریت کا یہی ایجنڈا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر ثابت ہوا کہ جمہوری نظام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گھٹیا نظام ہے اور اسے بدلنے کی ضرورت ہے. بات کریں گے روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے کہ ان تمام صورتحال میں یورپ اور بالخصوص امریکہ کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کہتے ہیں کہ طاقت جمع کرو, ہتھیار جمع کرو. رسول پاک بھی کہتے ہیں کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو جنگ کے لیے. ایسے ہی ہے نا. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا طاقت کی زبان سمجھتی ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ دنیا کے لوگوں کو کون سمجھ سکتا؟ انہیں پتا تھا کہ دنیا کو سمجھانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. ہم نے طاقت کا اصول چھوڑ دیا. ہم نے پرچار کیا کہ اسلام تو امن کا مذہب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمت تھے. وہ نبی الرحمت اس لیے تھے کہ وہ نبی سیف تھے. وہ نبی سیف, ان کی سیف جو تھی وہ دنیا میں رحمت کا موجب بنی. اصل بات تو یہ تھی. ہم نے آدھا حصہ چھوڑ دیا, آدھا حصہ لے لیا. ہم نے صلح حدیبیہ بتانی شروع کی کہ صلح حدیبیہ دیکھیں اسلام نے کی. صلح حدیبیہ کس وجہ سے کی تھی؟ کیا اس سے پہلے موت کے اوپر بیعت رضوان کی گئی تھی کہ نہیں؟ ایک صحابی کے اوپر. یہ ہم نے چھوڑ دیا. یہ ہمارا چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ ہم کمزور ہو گئے. مگر اس فلسفے کو عالم کفر نے سمجھ لیا. عالم کفر میں رشیا بھی آتا ہے, عالم کفر میں چائنا بھی آتا ہے, عالم کفر میں برطانیہ, فرانس, جرمنی اور ان کا سرخیل امریکہ بھی آتا ہے. سمجھ گئے میری بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اب روس ایک طاقتور اسٹیٹ ہے. جب وہ یوکرین کے اوپر حملہ کرتا ہے تو پوری دنیا اس کے اوپر اس طرح کی پابندیاں نہیں لگا پاتی جس طرح کی وہ پاکستان پر لگا رہی ہے, جس طرح کی وہ ایران کے اوپر لگا رہی ہے, جس طرح کی وہ افغانستان پہ لگانا چاہتی ہے. جو شام کا انہوں نے حال کیا وہ روس کا نہیں کر پاتے. اب انہوں نے پہلے تو زبانی کلامی مذمت کے اوپر اکتفا کیا. جب پوری دنیا میں واویلا بہت بڑھ گیا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے روس کے اوپر چند مخصوص طرح کی پابندیاں لگائیں. اب جب انہوں نے مخصوص پابندیاں لگائیں تو اس کے جواب میں روس کمزور ملک تو تھا نہیں. اس نے کہا کہ اگر ایسا کرو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ ڈالر میں ٹریڈ بند کر دوں گا, نمبر 1. نمبر 2, میں تمہاری گیس بند کر دوں گا. یورپ پورے کا پورا گیس تو وہاں سے لے رہا ہے, میں تمہارا پیٹرول بند کر دوں گا. اس نے وہ تمام پابندیوں کا جواب اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ ری باؤنس کرتے ہوئے دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. بالکل یہ تو ان کا حال ہے. روس نے جواب, پھر روس نے ایک اور دھمکی دی. اس نے کہا کہ اگر تم نے میری طرف دیکھا تو میں ایٹمی جنگ چھیڑ دوں گا. اچھا, وہ امریکہ ایٹم بم مار لے جاپان کے اوپر, وہ اس لیے جائز ہے کہ جاپان کے پاس تھا نہیں. بالکل, اس کے پاس نہیں تھا اس لیے مارا گیا. روس کے پاس ہے اور وہ کہتا ہے تو وہ مار بھی سکتا ہے. امریکہ کو بھی پتا اس بات کا, لہٰذا اس خطرے سے بچنے کے لیے انہوں نے زبانی کلامی مذمت کے اوپر اتفاق کیا. نمبر 1. نمبر 2, امریکہ کی اسلحہ ساز فیکٹریاں
انہیں چلنے کے لیے ہر وقت دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں جنگ چاہیے ہوتی ہے. اب یوکرین میں جنگ کا محاذ کھل گیا. وہ ایسے زبردست کارپوریٹ ورلڈ کے مائنڈ سیٹ کے مالک ہیں کہ ان کے اپنے صلیبی بھائی وہاں پر تہ تیغ ہو رہے ہیں, بارود ان کے اوپر گرایا جا رہا ہے, مگر وہ کہتے چلو ہمارا اسلحہ تو بک رہا ہے نا. تو امریکہ کی اسلحے کی فیکٹریاں چل رہی ہیں, اسلحہ وہاں پہ سپلائی کیا جا رہا ہے, پوری دنیا سے واریئرز وہاں پر جا رہے ہیں روس کا مقابلہ کرنے کے لیے. یوکرین میں لڑنے والوں کو فریڈم فائٹرز, حریت پسند, آزادی کے متوالے کہہ کر پیش کیا جا رہا ہے. انہیں اگلی صدی کا ہیرو بنایا جا رہا ہے, جن کے لیے کہانیاں لکھی جائیں گی, جن کے لیے نغمے لکھے جائیں گے, جن کے اوپر فلمیں بنائی جائیں گی کہ یہ اس کے خلاف لڑ رہے ہیں. بالکل. لیکن اس میں جو مالی مفاد ہیں وہ تمام کے تمام امریکہ اکٹھے کر لے گا. اب ہم بھی کہاں کھڑے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ یہ صلیبیوں کی آپس کی جنگ ہے. پہلے بھی رومن کیتھولک, پروٹیسٹنٹس یہ آپس میں لڑتے رہے ہیں, ان کے قبضے کی جنگ تھی, اقتدار کی جنگ, 30 دفعہ اس میں صہیونی بھی شامل ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مسلم دنیا کو فی الحال کوشش کرنی چاہیے اس جگہ پر وہ نیوٹرل رہے. وہ نیوٹرل رہے. جب دشمن سے لڑ رہا ہے تو دونوں دشمن کمزور ہو رہے ہیں. آپ اپنی طاقت کو کسی ایک کے پلڑے میں ڈال کر دوسرے سے دشمنی مول لے کے اپنی طاقت کو کمزور مت کرو. آپ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھو, اپنی طاقت کو بلند کرو, دونوں کو آپس میں لڑنے دو. یہی جنگ کا اصول ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یوکرین کی جنگ ہے, روس کی جنگ ہے, تو پوری دنیا اس کے اوپر واویلا مچا رہی ہے. جی ہاں. دوسری طرف انڈیا میں مودی نے مسلمان نسل کشی کی انتہا کر دی ہے اور پوری دنیا خاموش ہے. کیسی منافقت ہے یہ؟ جی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہم کئی دفعہ اپنے پروگرام میں کوٹ کر چکے ہیں کہ الکفر ملت واحدہ, کہ پوری دنیا میں دو ہی قومیں ہیں, ایک مسلمان اور ایک عالم کفر. عالم کفر میں وہ تمام قومیں, یہود ہو, سیہون ہو, ہنود ہو, بدھسٹ ہو, کوئی بھی ہو, وہ دوسری وہ قوم ہے. مسلمانوں کے خلاف جب بھی کوئی عمل ہوگا یہ تمام کے تمام اکٹھے ہو جائیں گے. آپ دیکھ لیں 9/11 کا خود ساختہ واقعہ ہوا, امریکہ میں ہوا. بالکل. صلیبی دنیا تھی وہ تو ایک طرف رہ گئی. آپ کے پڑوس برما میں کیا ہوا, میانمار میں کیا ہوا, وہاں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ بدھسٹ نے کیا کیا. بدھ جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ پرامن مانے جاتے ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ خون خرابہ پھر انہوں نے کیا. انہوں نے زندہ مسلمانوں کی چمڑیاں اتاری, انہوں نے زندہ مسلمانوں کے اعضاء کاٹے, انہوں نے زندہ مسلمانوں کو جلایا. اور یہ سارا کچھ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا, زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ, ایسے ہی آن ریکارڈ ہے چیزیں ساری کی ساری. تو وہ جو سب سے پرامن سمجھے جاتے تھے انہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالنا شروع کیا. ہندو بنیا جو اتنا بزدل ہے کہ اس نے ہر طاقتور کے سامنے سجدہ کیا ہے. ان کی اگر آپ مذہبی عقائد دیکھ لیں, ان کے آپ بھگوان دیوتا جنہیں یہ پوجا کرتے ہیں, جن کی وہ دیکھ لیں تو وہ طاقت کی پوجا کرتے ہیں. بیسیکلی طاقت کے پجاری ہیں یہ لوگ, لیکن کمزور اسے یہ ہمیشہ کچلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مسلمان اس وقت وہاں پر چونکہ کمزور ہیں تو انہوں نے وہاں پر طاقت کا استعمال کرنا شروع کیا. آپ کے پروگرام کے بساطت سے لگتے ہیں, میں بتاتا چلوں کہ ریسنٹلی جو آپ نے اشارہ کیا وہ کیا کیا ہوا. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں, راجستھان میں ہندو جماعت نے عیدگاہ سے مسلم تنظیم کا جھنڈا اتار کر اپنا جھنڈا لگا دیا. بالکل. اور لاؤڈ سپیکر اتار کر لے گئے, اور پورے کا پورا عالم کفر ہے وہ اس کے اوپر تالیاں بجا رہا ہے, خوش ہے, کسی نے زبان کھولنا گوارا نہیں کیا. پھر بھارتی ریاست راجستھان کے شہر جودھ پور میں مسلم کچھ فسادات ہوئے, جس کے بعد تمام کی تمام عیدگاہیں بند کر دی گئیں. صرف عیدگاہیں بند کی گئی, ہندو مندر بند نہیں کیے گئے, سکھوں کے ٹیمپل بند نہیں کیے گئے, عیسائیوں کے چرچ بند نہیں کیے گئے, مسلمان عیدگاہیں بند کی گئی تاکہ مسلمان عید کی نماز اکٹھی ادا نہ کر سکیں. اکٹھے کریں گے, ان کے آپس میں کوارڈینیشن ہو جائے گا, ملنے جلنے کے راہیں نہیں نکل آئیں گی, وہ کی پلاننگ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ بند کر دو. پھر مسلمانوں کو کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھنے سے بھی روک دیا گیا, عیدگاہیں بھی بند کر دی گئی, کھلے میدان میں بھی نماز پڑھنے سے روک دیا گیا. اس سے پہلے پھر کیا ہوا, 10 اپریل کو رام نومی کے جلوس میں بھی تشدد ہوا. بالکل. پھر انتہا پسند جنتا پارٹی اس حد تک وہ نفرت کو فروغ دے رہی ہے کہ اس نے مغلیہ دور کی نشانی, جسے دنیا کے 7 ونڈرز میں شمار کیا جاتا ہے, تاج محل, جو پوری دنیا کے 7 عجائبات میں نمایاں مقام رکھتا ہے. پوری دنیا سے سیاح وہاں پہ آتے ہیں. انڈیا کی جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے اس میں تاج محل کا بہت بڑا حصہ ہے. بالکل. تو وہ اسے بھی مسلم دور کی یادگار قرار دیتے ہوئے اسے بھی وہ گرانے پر تلے ہوئے ہیں, اس کی شناخت بدلنا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے. اسے بھی اب دیکھ لیں, اس میں بی جے پی کے رہنماؤں نے تاج محل میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں تلاش کرنے کے لیے پٹیشن دائر کر دیا باقاعدہ. وہ مورتیاں کہاں سے تلاش کریں گے, وہ اس کی بنیادیں کھودیں گے, وہ اس کی دیواریں توڑیں گے کہ اس کے اندر جناب شاہ کی مورتی نکل آئے. اس چکر میں وہ پورے کا پورا تاج محل جو ہے برباد کر دیں گے. اگر اب مودی حکومت کی بات کریں تو اب یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں رہی, یہ وہ فاسسٹ حکومت ہے جو ہٹلر کے نقش قدم پر چل رہی ہے, بلکہ ہٹلر سے بھی ایک قدم آگے جا چکی ہے. ہٹلر کی روح بھی شرمندہ ہوتی ہوگی مودی کو دیکھ کے کہ یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا. بالکل. اب انہوں نے مسلمانوں کے علاوہ دیگر اقلیتوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا شروع کر دیا. کئی ایسی کرسچین ٹورسٹ
جو خوبصورت تھیں وہ انڈیا آئیں، اس کے بعد وہ جنسی زیادتی کا شکار ہوئیں. کئی ایسے بچے جو ٹورسٹ کے ساتھ تھے وہ کڈنیپ ہو گئے، پھر وہ کہاں گئے کچھ پتہ نہیں. اسی طرح وہاں پر سکھوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن دنیا کے تمام بڑے بڑے ممالک نے جنہوں نے بڑے بڑے ادارے بنائے ہوئے ہیں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے، انسانی آزادی کی ترویج کے لیے اور نہ جانے کیا کچھ، وہ سارے کے سارے دم سادے خاموش بیٹھے ہیں. دو وجوہات، ایک تو وہ 1.25 ارب 1.5 ارب کی مارکیٹ ہے جہاں پہ انہوں نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے، وہاں سے انہیں اپنی اکانومی کے لیے فیول ملے گا جس سے ان کی اکانومی گردش کرے گی، نمبر 1. دوسری بات یہ وہ کہتے ہیں کہ اوورآل یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف جو ادارہ جو ملک بھی ہے وہ ان کے لیے قابل قبول ہے. تو ان کی منافقت جو ہے یہ پوری دنیا کے سامنے اس وقت عیاں ہے. اور اس کے بعد بھی اگر مسلمان ممالک بین الاقوامی برادری سے، عالمی اداروں سے، UN سے اور اس سے ریلیٹڈ اس طرح کے دوسرے اداروں سے کوئی خیر کی امید رکھے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان سے زیادہ سادہ اور صاف لفظوں میں ان سے زیادہ بیوقوف کوئی اور نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں افغانستان کے حوالے سے. جی. میڈیا سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ آج افغانستان کے اندر بچیوں کے باہر نکلنے پہ پابندی لگا دی ہے، ان کے تعلیم کو بین کر دیا گیا ہے، ایون ان کے اوپر برقع پہننا لازمی قرار دے دیا ہے. اور یہی وہ وجوہات ہیں جو کہ جنگ وہاں دوبارہ سے جنگ پھیلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. تو آخر انہیں عورتوں سے کیا مسئلہ ہے کہ سارا کا سارا زور عورتوں پہ ہی لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیں سارا کا سارا زور عورتوں پہ لگایا جا رہا ہے. اچھا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ افغان حکومت نے سارے کا سارا زور عورتوں پر لگایا کہ نہیں، مگر آپ کس بات سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پورے مغرب کا میڈیا اپنے تمام تر کیمروں کو افغانی عورتوں پر فوکس کیے ہوئے ہیں کہ انہیں ہر عورتوں کی جو چیزیں وہ نہیں بھی نظر آ رہی ہیں ہم لوگوں کو، وہ انہیں نظر آ رہی ہے کہ تمام کیمرے صرف انہی کے اوپر جو ہیں، تمام سیٹلائٹس جو ہیں وہ انہی کے اوپر فوکسڈ ہیں. دیکھیں میڈیا کا کام اصل میں تھا رپورٹنگ، مگر اب میڈیا کئی دہائیوں سے اس کام کو چھوڑ چکا ہے. پاکستانی میڈیا کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے. اس وقت یہ رپورٹنگ کی بجائے اینگلنگ کرتے ہیں. یہ تمام کے تمام کسی سرمایہ دار کے، کسی ساہوکار کے ملازم ہیں، اس کی پپٹ ہیں، اس کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. آپ کسی بھی چینل کو، پاکستان کے، انڈیا کے، یورپ کے کسی بھی چینل کو دیکھ لیں، آپ کو یہ بات کلیئر کٹ نظر آ جائے گی کہ وہ کس پارٹی کو، کس ادارے کو سپورٹ کرتا ہے، کس اسکول آف تھاٹ کو وہ پروموٹ کر رہا ہے. ایسے ہی ہے نا. میڈیا کی فلسفی کیا ہے؟ میڈیا کی فلسفی ہے گوئبلز کی فلسفی. گوئبلز غالباً جوزف گوئبلز اس کا پورا نام تھا. یہ ہٹلر کا ایک وزیر تھا. یہ وزیر برائے اطلاعات تھا، لیکن اصل میں ہم اسے کہتے ہیں وزیر جھوٹ، وزیر پروپیگنڈا. اس کا فلسفہ یہ تھا کہ جھوٹ اتنا بڑا بولو اور اتنے تواتر سے بولو، اتنا مسلسل بولو گے لوگوں کو اس پر یقین آنے لگ جائے. تو میڈیا یہی کرتا ہے، اتنے تواتر سے جھوٹ بولتا ہے، اتنے بڑے جھوٹ بولتا ہے، اتنے تسلسل سے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. میڈیا انفارمیشن نہیں دے رہا، میڈیا ڈس انفارمیشن دے رہا ہے. امریکہ اور پوری کی پوری سلیب جو جنگ میدان میں ہار چکی ہے اسے میڈیا کے بل پر جیتنا چاہتی ہے. ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ یہ جو 6th جنریشن 5th سے بھی آگیا 6th جنریشن وارفیئر کی جو بات کرتے ہیں، یہ قلب و نظر کی جنگ ہے. اس قلب و نظر کی جنگ میں سب سے امپورٹنٹ مائک، کیمرہ اور قلم ہے، اور اس کے اوپر یہودی غلبہ ہے. اب وہ اپنی شکست کو چھپانے کے لیے طالبان کو ایک مرتبہ پھر ڈی فیم کرنے کے راستے پہ ہیں. وہ کہتے ہیں انہیں تعلیم کا حق نہیں ہے. بھئی تعلیم کا حق دینے کی بات تو تم تب کرو جب تم نے افغانیوں کے وہ کروڑوں ڈالر ریلیز کر دی ہے جن سے اسکولوں کے اساتذہ کو تنخواہیں پے کرنی تھی. تم ان کے ہیلتھ سسٹم کی اگر بات کرتے ہو تم وہ بات تب کرو تو تم نے ان کے وہ کروڑوں ڈالر فریز جو کیے ہوئے ہیں وہ واپس کر دیے کہ تم اپنے لوگوں کے لیے دوائیاں لے لو. تم تجارت کی بات کرتے ہو، تم نے ان کا مال روک کے رکھا ہوا ہے. تو یہ منافقت کی انتہا ہے کہ وہ جس سے فیول چلے گا اکانومی کا، جس سے تنخواہیں دی جائیں گی، جس سے معیشت روا ہوگی، وہ تمام کے تمام ڈالرز یا ان کا اشرف غنی اور اس کے ساتھی امریکہ کے ایجنٹ وہ پیسے لے اڑے، باقی پیسے جو امریکی بینکوں میں تھے اس نے فریز کر لیے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر رہے، تم یہ نہیں کر رہے. دس از نمبر 1. نمبر 2، امریکہ کی اور یورپ کی عورت کو کون سے حقوق حاصل ہیں؟ بے شمار سرویز ایسے آ چکے ہیں کہ امریکہ میں 80% سے زائد خواتین 13 سال کی عمر میں پہنچنے تک کنواری نہیں رہتی. اگر کنواری نہیں رہتی اس کا کیا مطلب ہے؟ ایوری ون نوز کس کا کیا مطلب ہے. وہاں کی عورت کو کیا تحفظ حاصل ہے. وہ جہاں پر جاتی ہے، دفتر میں جاتی ہے، ہوٹل میں جاتی ہے، ایئر ہوسٹس بنتی ہے، جہاں پر بھی بنتی ہے وہ کام تو کہنے کو کچھ اور کر رہی ہے مگر ایکچولی شی از اے سیکس ورکر. گھر میں بھی اسے ملازموں کی طرح کام کرنا پڑتا ہے، باہر بھی کام کرنا پڑتا ہے، باس کو لا خوش کرنا پڑتا ہے، کولیگز کو لا خوش کرنا پڑتا ہے، شوہر کو لا خوش کرنا پڑتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ظلم تو عورت کے اوپر ان لوگوں نے کیا ہے. آج ہی ان کی عورتوں کی بات کر رہے ہیں. اب افغان خواتین جو ہیں اگر وہ برقع پہنتی ہیں، میری رائے یہ ہے کہ وہ اسلام سے زیادہ ان کا کلچر ہے. آپ اپنے
ادھر چلے جائیں, KPK میں چلے جائیں آپ, کیا وہاں کی عورتیں آج بھی ٹوپی والا برقع نہیں پہنتی؟ آپ ایون کراچی میں چلے جائیں جو روشنیوں کا شہر ایک دور میں کہلاتا تھا, ایک دور میں پاکستان کا کیپٹل تھا, اور میں وہاں پہ گیا, میں حیران رہا کہ آج بھی کراچی میں پنجاب سے زیادہ خواتین ٹوپی والا برقع پہنتی ہیں, وہ مکمل جو ایسے برقع نہیں ہوتا پر جالی سے لگی ہوتی ہے. یہاں پہ آج بھی میں نے وہاں پہ بے شمار خواتین کو دیکھا جو برقع پہنتی ہیں. ان کا کلچر ہے فیملی کا, پشتونوں کا کلچر ہے فیملی کا کہ وہاں پہ وہ برقع پہنتے ہیں. تو اب آپ انہیں تلوار کے زور پر کیسے انہیں برقع اتروا سکتے ہیں ان کا؟ جب اشرف غنی کی حکومت تھی, جب حامد کرزئی کی حکومت تھی, تو کیا اس وقت یہ تمام کی تمام عورتیں اسکرٹ پہن کے باہر آ گئی تھیں؟ ڈاکٹر صاحب کویسچن یہاں پہ یہی ہے کہ پھر اگر تلوار کے زور پہ اتروا نہیں سکتے تو تلوار کے زور پر پہنایا کیوں جاتا ہے؟ جی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے. جب انہوں نے افغانستان میں اور پھر پاکستان کے بھی کچھ علاقوں میں B-52 طیاروں کے ذریعے بومبنگ کی, ڈرونز کے ذریعے بومبنگ کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اتنے خطرناک ہیں کہ یہ کلاشنکوف لے کے پھرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم شریعت نافذ کریں گے تو انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے. تو اس وقت بھی ہم نے یہی سوال اٹھایا تھا کہ کلاشنکوف کے زور پر شریعت نافذ کرنا تو ٹھیک نہیں ہے, مگر B-52 بمبار طیاروں کے ذریعے اور ڈرون طیاروں کے ذریعے جمہوریت نافذ کرنا کیسا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ شدت پسند مذہب جمہوریت ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے علماء جمہوریت کو بطور مذہب لے نہیں رہے. جمہوریت ایک مذہب ہے, اس کی ایک آئیڈیالوجی ہے, اس کے اپنے فلسفر ہیں, اس کے اپنے علماء ہیں, اس کے اپنے تعلیمی درسگاہیں ہیں جنہیں ہم NGOs کہتے ہیں. یہ پورا ایک مذہب کے پیرالل ایک اور مذہب کھڑا کیا گیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے دانشور, ہمارے علماء جمہوریت کو بطور مذہب لے نہیں رہے, کیونکہ اس سے بطور مذہب لینے سے انہیں پاکستان کے جمہوری نظام سے باہر آنا پڑے گا. لیکن آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی اہل حق تو اٹھیں گے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب گزشتہ دنوں پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے وہاں پر کشیدگی ہوئی اور پھر پاکستانی طیاروں نے افغانی سرزمین پر طیارے بھی اڑائے, تو یہ تمام تر معاملہ کیا تھا؟ دیکھیں یہ بڑا ایک المیہ ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ کرزئی دور میں, اشرف غنی دور میں افغانستان میں انڈین را نے اپنے پنجے کاٹ لیے تھے. انڈیا نے وہاں پہ بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی, اس نے انفراسٹرکچر کی صورت میں بھی انویسٹمنٹ کی, اس نے ہیومن کیپیسٹی بڑھانے کے لیے بھی, ہیومن ریسورس میں بھی اس نے انویسٹمنٹ کی, اس نے اپنے اساتذہ, اپنے ٹرینرز بھیجے جس نے لوگوں کو ٹریننگ دی. اس طرح سے اس نے اپنا اثر رسوخ بہت زیادہ بڑھا لیا. آج بھی ان کے پے رول پر وہاں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں. اس بات کو پاکستانیوں کو بھی سمجھنا چاہیے, افغانیوں کو بھی سمجھنا چاہیے, اور وہ لوگ آج بھی ان کی گورنمنٹ میں بھی موجود ہیں, ان کے قبیلوں کے سردار بھی ہیں, وہ مختلف بااثر شخصیات میں بھی شامل ہیں, اور وہ پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. ان لوگوں میں سے, ان گروپوں میں سے ڈیفینیٹلی انہوں نے ہمارے ملک میں ہماری سرحدوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے یہاں پہ فائرنگ کی, ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے, ہمارے لوگوں کی جان گئی. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ پاکستان چپ رہتا؟ اس کے جتیے میں انہیں وہاں پہ طیارے بھیجنے پڑے, اس کے بعد انہوں نے ان کے ٹھکانوں کو تہس نہس کر دیا. اچھا اس حد تک دیکھا جائے تو ہم کہیں گے ٹھیک کیا, لیکن اگر آپ اسے تھوڑا لانگ ٹرم دور رس نتائج اس کے دیکھیں تو افغانستان اور پاکستان جنہیں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے, جنہیں ایک دوسرے کے شولڈر ٹو شولڈر کھڑا ہونا چاہیے, بیک ٹو بیک کھڑا ہونا چاہیے کہ ہمیں پوچھ سکے حملہ نہ کر سکے, ہمیں تو یہ ہونا چاہیے جس طرح افغان طالبان کے پہلے دور میں تھا کہ ہمیں اس باڑ کے اوپر کوئی فوجی کھڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی سرحد کے اوپر. اس طرح کے معاملات اس چیز کو ختم, اس کا امکان ہی ختم کر دیں گے, دوریاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب وہاں سے حملہ ہوا تو افغان گورنمنٹ کو ایکشن لیتے ہوئے انہیں تباہ کرنا چاہیے تھا, پاکستان کو زحمت ہی نہ دی جاتی. اس کے علاوہ اگر پاکستان کی طرف آئیں تو سب سے پہلے پاکستان کو افغان گورنمنٹ کو وارننگ دینی چاہیے تھی کہ یہ وارننگ ہم تمہیں دے رہے ہیں اور اتنے دنوں کے اندر یا اتنے گھنٹوں کے اندر ہمارے ملزم ہمارے حوالے کرو, نہیں تو پھر ہم تمہارے پر حملہ کریں گے. یہ تھوڑا سا کوارڈینیشن ہو سکتی تھی. میرا خیال ہے کہ آئندہ سے بھی ایسے واقعات ہونے والے ہیں, اور دونوں ملکوں کے جو سمجھدار افراد ہیں, جو اشرافیہ میں اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو چاہیے کہ آپس میں ایسے ورکنگ ریلیشن شپ, ایسی کوارڈینیشن بلڈ کریں کہ آئندہ سے ایسے کسی بھی واقعے کی صورت میں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کی بجائے اس کی وجوہات کو تلاش کیا جائے اور پھر مل کر ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ہم نے جمہوریت بہت کی آج اس پروگرام میں, تو جمہوریت نے یورپ میں ترقی تو بہت زیادہ کی, لیکن مسلم ممالک جتنے بھی ہیں سب میں یہ پٹ گیا. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں جمہوریت نے جس بل کے اوپر ترقی کرنی تھی اس کا نام ہے سرمایہ. سرمایہ کو اصل میں جمہوریت سرمایہ دارانہ نظام کا ایک ملفوف قسم کا نام ہے. لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ نہیں ہیں, ہم تو جمہوری نظام کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے جمہوریت کے نام پر, اپنے ملک میں جمہوریت قائم کرنے کے نام پر دوسرے ملکوں میں مداخلت کا عمل جاری رکھا. کہ مغرب نے, امریکہ نے ملکوں میں ڈکٹیٹرشپ کو, بادشاہت کو, فوجی آمریت کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ ان ممالک میں جہاں سے انہیں مفاد تھے, جہاں پہ انہیں مفاد نہیں تھا وہاں انہوں نے جمہوریت کا نام لے کر انہی ملکوں کو پامال کر ڈالا. یہ بھی ہوا. پھر ان کے اپنے ملکوں میں جس جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں وہ جمہوریت وہی ہے
کہ جب آپ گھر میں قربانی کے دنوں میں کوئی بکرا کوئی جانور لے کے آتے ہیں قربان کرنے کے لیے تو آپ اس کے گلے میں ایک رسی بھی ڈالتے ہیں, بالکل, اور اس رسی کی ایک لمبائی ہوتی ہے کہ تمہاری یہ حد ہے, بالکل, اس حد سے وہ باہر نہیں جا سکتا. جیسی باہر جاتا ہے وہ گلے میں پھندا تنگ ہونے لگتا ہے, وہ واپس قریب آ جاتا ہے. تو انہوں نے کوئی جمہوریت دی ہوئی ہے, وہ ایک رسی میں باندھ کے دی ہوئی ہے کہ یہ تمہاری حدود ہے, اس کے اندر تم جو مرضی کرو, بکواس کرنی ہے بکواس کرو, نعرے لگانے ہیں نعرے لگاؤ, تمہیں تمام تر بنیادی حقوق حاصل ہیں, یعنی کہ بھونکنے کا حق حاصل ہے تمہیں, لیکن مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے تمہیں. اگر مغرب میں جمہوریت ہوتی تو عراق کے اوپر جب بومبنگ کی گئی تو 1 ملین لوگوں نے برطانیہ میں نکل کر لانگ مارچ کیا اور انہوں نے اس جنگ کے خلاف اپنی رائے دی. تو برطانیہ کو اپنی فوجیں وہاں سے بلوا لینی چاہیے تھیں, مگر برطانیہ نے وہ فوجیں نہیں بلوائیں. اس کا مطلب ہے وہاں جمہوریت نہیں ہے. اگر آپ دنیا کے سب سے بڑے اس وقت کے ادارے UN کا نام لیں تو وہاں پہ 5 ویٹو پاورز کے نام سے 5 طاقتیں دنیا پر حکومت کرتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت تو وہاں پر بھی نہیں ہے. امریکہ میں لے لیں, امریکہ میں کالوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جمہوریت وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اب روس کی بات کر لیں, روس میں اس وقت بھی انہوں نے میڈیا پر پابندی لگا دیا کہ وہ دوسری خبریں نشر نہیں کر سکتے. مغرب کی بات کر لیں تو وہ آپ افغانستان کی خبر نشر نہیں کر سکتے. ہم لوگ اگر افغانستان کے بارے میں کھلم کھلا بات کریں تو ہمارے چینل پہ اسٹرائک آ جاتی ہے, چینل کو کئی دنوں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. ہم کشمیر کے مجاہدین کا ذکر کر دیں تو چینل جو ہے وہ اڑ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ ہم ہوتا بھی رہا ہے کہ نہیں ہوتا رہا. اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت دنیا میں کہیں پر بھی ایگزسٹ نہیں کر رہی. ہو صرف اتنا رہا ہے کہ جمہوریت کا دھوکہ دے کر آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اگر جمہوریت کے ثمرات دیکھنے ہیں تو ٹرمپ گورنمنٹ میں دیکھ لیں کہ کیا ہوا, جمہوریت کے ثمرات دیکھنے ہیں انڈیا میں دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے, جمہوریت کے ثمرات دیکھ لیں تو پاکستان میں دیکھ لیں کہ پاکستان کا کیا حال ہو رہا ہے. در حقیقت یہ تو یورپ کی بات تھی جس کی اب ترقی کی بات کر رہے ہیں, وہ جمہوریت کی دین نہیں تھی, وہ لوٹ مار کی دین تھی. اب اگر آپ پاکستان کے اسلامی ممالک کی بات کریں تو پاکستان کو اسلامی ممالک کو ایک ہی نظام سوٹ کرتا ہے جو اللہ رسول نے دیا تھا, جسے آپ بالکل عام زبان میں سمجھنے کے لیے خلافت راشدہ کا نظام کہتے ہیں. کہ جب نبی اس دنیا سے چلے گئے تو اس دنیا کے نظام کو, مملکت اسلامیہ کو چلانے کے لیے جو نظام وضع کیا گیا وہ خلافت راشدہ کا نظام تھا. آپ مجھے بتائیے وہاں کون سی اپوزیشن ہوتی تھی؟ یہ کہتے ہیں جمہوریت خلافت کے قریب تر ہے, جمہوریت اسلامی طرز حکومت ہے. بھئی مجھے بتائیے کس دور میں, خلافت کے دور میں وہاں پر حزب اختلاف ہوا کرتی تھی, جو نعرے مارتی تھی؟ کہاں پر اس طرح کی میٹنگز ہوتی تھیں؟ کہاں پر تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی تھی؟ نانسنس. تو جمہوریت کسی بھی طرح سے اسلام کے مزاج سے میل نہیں کھاتی. وہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم مسلمان یہ بات بھول چکے ہیں کہ ہم جمہوریت کے لیے نہیں آئے, نظام الہی کے لیے آئے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی تو ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے دنیا بھر میں ہونے والے اہم واقعات کے اوپر گفتگو کی. اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.